بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج جمعے کا دن ہے، اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹس اور خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خان نے اپنا پہلا کارڈ شو کر دیا، گرتی ہوئی دیواروں کو دھچکا، اور یہ ایک ایسا کارڈ یہ کسی نے سوچا نہیں تھا۔ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حکومت کا دھڑن تختہ کیسے ہونے جا رہا ہے۔ دوسری بڑی خبر جو امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے حوالے سے، عمران خان کو جیل میں پیغام پہنچ گیا، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور برطانیہ سے کچھ اہم لوگوں کی پاکستان آمد ہے، یہ کون لوگ ہوں گے یہ ابھی کنفرم نیوز نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا ہنٹ ضرور دوں گا۔ انٹرنیشنل دنیا سے حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ، انٹرنیشنل میڈیا درد سر بن گیا، سوشل میڈیا ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، اربوں روپیہ ناکام، مصنوعات کا بائیکاٹ ایک ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ نون لیگ کے صحافی اسٹیبلشمنٹ کے پیغام رسان منت ترلا کر رہے ہیں، تحریک انصاف سے درخواست کر رہے ہیں معاملہ روکیں، ہم آپ کی بات ماننے پہ تیار ہیں۔ آزاد کشمیر میں بڑا احتجاج ہے، پولیس عوام سامنے آئی اور اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ لیکن سب سے پہلے اڈیالہ جیل میں آپ کو پتہ ہے، میں نے کل بتایا تھا، بہت بڑا میلہ لگا، اس میں 70 لوگ خان سے ملے، بڑی خوشگوار ملاقاتیں تھیں۔ کوئی خان کے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی ماتھے پہ بوسے دے رہا تھا، کوئی ورکر تھے، رہنما تھے۔ خان نے ایک بندے کا نام لے کر پوچھا، ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ڈار خاندان، عثمان ڈار بھی تھا، اس کے خاندان کی قربانیوں کا ذکر بھی ہوا، خان نے ان سب کا پوچھا۔ لیکن جو چیز حکومت کو سمجھ نہیں آئی، یہ 24 نومبر کے بعد میں جو مقدمات انہوں نے کیے ہیں، عمران خان کا نام ڈالا، 18,000 تحریک انصاف کے نامعلوم لوگوں کے نام شامل ہیں۔ دیکھیں، اصولاً فرد جرم لگتی ہے تو تمام لوگوں کو موجود ہونا لازمی ہے۔ پہلے وکلا ملتے تھے، چیدہ چیدہ لوگ خان سے ملتے تھے، اب پاکستان کی عوام خان سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ لوگوں نے خود فرد جرم اپنے اوپر لگوانی ہے کہ ہم جائیں، ہمارا نام ڈال دیں، ہم اس میں تھے کہ ہم نے خان سے ملنا ہے۔ اڈیالہ جیل میں عوام پہنچے گی، بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے بن گیا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اگلی بات مذاکرات کی، خان نے 5 رکنی کمیٹی بنائی، 2 نکات ان کے سامنے رکھے، سادے سے 9 مئی اور 26 نومبر پہ آزاد جوڈیشل کمیشن۔ دوسرا، سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ انہوں نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو اٹھا لیا، ابھی وہ تھانہ پولیس لائن پہنچایا۔ وہ مذاکرات کس سے کریں گے؟ اپنے آپ سے کریں گے۔ اب خان نے جو کارڈ جس کا ذکر کیا تھا، اس کی بات جو سیاسی تجزیہ نگار صحافی کھوج میں تھے کہ خان کا ایسا کیا کارڈ ہوگا، خان نے انہیں وہاں چوٹ مارنے کا فیصلہ کیا جو انتہائی پرامن انداز میں، عوام کو کچھ نہیں کرنا، حقیقی معنوں میں اس دفعہ عوام کو کچھ نہیں کرنا اور سب کچھ ہو جائے گا۔ عمران خان پاکستان کا وہ رہنما ہے جس کے کہنے پر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، جس کے کہنے پر جلسوں جلوسوں میں، یہ سارے سیاسی رہنما ہیں، لیکن خان کے کہنے پر لوگ جانیں قربان کرتے ہیں۔ اس کا ایک لفظ، یہ جو کارڈ عمران خان نے دکھا دیا، ابھی تو خان کے پاس مزید آپشنز موجود ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ جو کارڈ عمران خان کا سامنے آیا، عمران خان نے 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے، یعنی 8 دن بعد، کہ 8 دن میں فیصلہ کریں، سوچ بچار کریں، یہ 2 نکات تسلیم کرنے ہیں یا نہیں، رہائی کرنی ہے یا نہیں۔ 8 دن کی ڈیڈ لائن دی، فائنل مذاکرات ہیں 9 مئی پر، اور دوسرا 26 نومبر کی جو واردات قتل عام ہوا۔ آزاد جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، سارا معاملہ سامنے آ جائے گا، سیاسی قیدیوں کی رہائی ہوگی، خان کی رہائی ہو جائے گی۔ اب اس کارڈ پہ دیکھیں، سول نافرمانی، یہ دیکھنے میں بڑا آسان لفظ ہے، میں نے آپ کے لیے بول دیا، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا پہلے کیوں ناکام ہوا اور آج کیوں کامیاب ہوگا۔ عمران خان نے کہا فورن ریمیٹنس اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں محدود کر دیں۔ خان نے محدود کرنے کا، اپنے گھر والوں کو ضروری خرچات کے علاوہ $1 پاؤنڈ ریال آپ نے نہیں بھیجنا، اوورسیز اپنے اکاؤنٹوں میں جمع کرے دنیا میں۔ اور دوسرا مرحلہ جو عمران خان نے بائیکاٹ کا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ بائیکاٹ کس چیز کا آپ نے کرنا ہے؟ حکومت کی آمدنی اور وسائل کو کیسے متاثر کرنا ہے، ٹیکسز کیسے نہیں ادا کرنے، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، حکومت سے منسلک کمپنیوں کے ساتھ ان کی مصنوعات کا استعمال بند کرنا ہے، مخصوص اشیاء کی خرید و فروخت آپ نے نہیں کرنی، جس طرح گاندھی نے برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، کپڑوں کا، اس کے بعد آپ نے سرکاری تقریبات کا، ان کے انتخابات ہوں، ان کی جہاں تقریبات کے علاوہ سیاسی بائیکاٹ کرنا ہے، سرکاری عہدوں سے لوگوں نے استعفے دینے ہیں، حکومت سے تعاون نہیں کرنا۔ یہ برطانوی حکومت کی سرپرستی میں جس طرح یہ لوگ کرتے تھے، اس طرح یہاں بھی جو کھیل ہو رہے ہیں، ثقافتی پروگرام ہو رہے ہیں، لوگوں نے نہیں جانا۔ اس کے بعد سماجی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، یہ سرکاری اداروں سے وابستہ لوگ، ان کے اہل خانہ سے جڑے لوگ، ان کا سماجی طور پہ بائیکاٹ، رشتے ہی ختم، بات چیت ہی ختم، ملاقات ہی ختم۔ یہ جنوبی افریقہ میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ سول نافرمانی کے اتنا طاقتور ذریعہ، اگر یہ منظم اور پرامن طریقے سے چلے تو یقین کریں سول نافرمانی کی تحریک بڑی بڑی حکومتیں گرا دیتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ، وہ بینکوں میں جو لوگوں کے رکھے ہوئے پیسے ہیں، جو لوگوں نے اپنا سونا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، زیورات رکھے ہوئے ہیں، وہ نکال لیں۔ اور اس کے بعد پھر آخری مرحلہ بھوک ہڑتال کا علامتی پورے پاکستان میں۔ ابھی تو دیکھیں برطانیہ سے کچھ لوگ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی، اس کا بھی میں ذکر کروں گا آگے چل کے، وہ بھی کنفرم خبر نہیں ہے۔ لیکن یہ بائیکاٹ جو سول نافرمانی کا معاملہ خان نے ایسے موقع پہ کیا کہ جہاں IMF نے کہہ رہا ہے کہ اگلی قسط نہیں ملنی، ٹیکس اکٹھے کرو، عوام سے، لوگوں سے نچوڑو، خرید و فروخت بڑھاؤ، آمدنی میں اضافہ کرو،
اور اپنی تجارت کو بڑھاؤ. ایسے میں بائیکاٹ تو ان کی تباہی بربادی نکال دے گا. اوپر جو نیل سیدیلا ٹرمپ کے بننے کے بعد 100% تجارتی ٹیکس لگنے لگا سپلائی چین والے ممالک پر, اکانومی ویسے ہی فارغ ہو جانی. اب یہ بڑا پرامن انداز میں ٹیکنیکل طریقے سے خان نے ان کا تگنی کا ناچ نچا دیا جیل میں بیٹھ کے. سول نافرمانی کی پرامن احتجاج کی دیکھیں, پاکستان میں 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مہم چلی تھی, وہ کامیاب ہوئی. اس میں حکومت کمزور ہوئی تھی, مظاہرے بھی تھے, حالات کا دباؤ بھی تھا, پھر فوج کی مداخلت ہوئی اور ضیاء کا مارشل لا لگا تھا. سول نافرمانی کی تحریک آپ دیکھ لیں, اس نے برصغیر میں ہندوستان میں مہاتما گاندھی نے برطانوی راج کے خلاف ٹیکس دینے سے انکار کیا, تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا. نمک احتجاج بہت بڑی تحریک تھی, برطانوی حکومت بڑی کمزور ہوئی تھی. پھر 1947 میں 2 ملک آپ کے سامنے آئے, ظاہر اس کے ساتھ اور بھی لوازمات ہیں, لیکن یہ بڑا اہم معاملہ ہے. امریکہ میں آپ دیکھ لیں, مارٹن لوتھر کنگ آپ نے نام سنا ہوگا, اس کی قیادت میں تحریک چلی, وہ کامیاب ہوئی, سول رائٹ ایکٹ لگا تھا. جنوبی افریقہ میں آپ دیکھیں نسل پرستی کے خلاف سول نافرمانی کی مہم چلی تھی. نیلسن منڈیلا اس کے نتیجے میں جنوبی افریقہ کا جمہوری صدر بنا. فلپائن میں دیکھ لیں آپ, فرنینڈس مارکوس, اس کے خلاف عوامی تحریک چلی. وہاں فوج اسلحہ لے کے گھومتی تھی, لوگوں انہیں غیر مسلح ہونا پڑا, ہتھیار ڈالنے پڑے, اور مارکوس کو چھوڑنا پڑا اقتدار. وہاں جمہوریت آئی. پھر پولینڈ میں مزدوروں کو دیکھ لیں, سول نافرمانی کی تحریک آئی. تو یہ ساری تحریکیں دنیا بھر میں کامیاب ہوئی ہیں, یہ حکومتیں گراتی ہیں. اور ایک ایسے موقع پر جب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے گولیاں خرید کر آپ پر ہی برسائی جائیں, تو پھر تو بائیکاٹ تو بنتا ہے حکومت کی ہر مصنوعات کا. اور پھر یہ وہاں تک نہیں رہتا, بلکہ میڈیا کے چینلز بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں سے بھی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. تو لوگ ان سے دور ہوتے جائیں گے. ایسے کس پہ حکومت کریں گے؟ بائیکاٹ کی جو مہم ہے یہ ابھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو ابھی اسٹیبلشمنٹ کے کاروبار پہ چل رہی ہے, اور اس میں دیکھیں بڑی ایک اہم بات, میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, سیمنٹ کے بارے میں لوگ بات کر رہے تھے کہ 40 دن ایکسپائر ہو جاتا ہے. سیمنٹ کی عام طور پر 90 دن کی شیلف لائف ہوتی ہے, 90 دن, 40 دن میں ایکسپائر نہیں ہوتا. البتہ پاکستان کے سیمنٹ میں شاید مجھے اندازہ نہیں ہے, وہ شاید گھٹیا کوالٹی کا ہو, اس کا رنگ بدل جاتا ہو, یا وہ اسٹوریج ناقص ہو تو پھر وہ خراب ہو جاتا ہوگا. لیکن سیمنٹ خریدنے کے وقت لوگ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور پڑھتے ہیں. یہ میرے ذہن میں آ گئی بات, کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی سیمنٹ خریدا تھا. تو بہرحال یہ بائیکاٹ کی مہم جو ہے, اس کے اثرات ابھی دیکھیں, ان کے صحافی باقاعدہ تنقید کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں باقاعدہ کہ یہ بائیکاٹ جو چل رہا ہے عمران خان کا, اور ابھی تو سول نافرمانی کا نہیں شروع ہوا, یاد رکھیں ابھی خان نے اس میں اپنا ویٹ نہیں ڈالا. یہ انصار عباسی کی آپ ٹویٹ دیکھیں باقاعدہ, تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جن پیسوں سے مساجد اور مدرسے چل رہے ہیں, شہداء کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں, اس کی مخالفت نہ کریں ورنہ اسلام دشمن ہے. آپ اندازہ کریں کس نہج تک پہنچ گئے آپ کے بائیکاٹ سے. تو آپ کا بائیکاٹ کامیاب ہے. تحریک انصاف کے لیے یہ جو مشکلات کہہ رہے ہیں کھڑی کریں گے ہم, بھئی اور کتنی کھڑی کریں, چھاتے تو ہو چکی ہیں. یہ تو ان کی منافقت کا لیول ہے, ورنہ ناکے لگا کے عوام کے موبائل فون کی گیلریاں چیک کر کے کہ عمران خان کے متعلق تصویر نکلے اور فورنزکلی موبائل بھیج دیں. وہاں پولیس پیسے لے, رشوت لے. پہلے ہی لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کے نام پہ لوگ گھس جاتے ہیں پولیس والے جب چاہیں. اب ان کے گھروں کی تصویریں, ان کی فیملی کا ذاتی ڈاٹا تک محفوظ نہیں. انصار عباسی کو یہ تو دکھائیں ذرا. یہ سول نافرمانی کا معاملہ جو ہے یہ حکومت گرانے کے لیے کافی ہے. اگر یہ منظم طریقے سے تحریک انصاف نے کامیاب کیا, دیکھیں عوام تو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ووٹ ڈالنے پہ خان نے کہا وہ نکل آئے, دھرنوں پہ کہا نکل آئے, ہڑتالوں میں کہا نکل آئے, جہاں جہاں عمران خان نے پاکستانی قوم کو آواز دی نکل آئے. اور ویسے عام طور پر آپ کو سپورٹر ووٹر نظر آتے ہیں, یہ عوام نکلے گی, کیوں نکلنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ نے صرف چیز نہیں خریدنی, ٹیکس نہیں دینے. اور پھر جو تنخواہوں سے سرکاری ملازمین کو ملتے ہیں, آپ وہ تنخواہیں صرف دیکھیں ان کی. اب اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی جو تنخواہ ہے وہ تو صرف گھر کا کچن چلاتی ہے, ان کے خاندان کو وہ تو ساری زندگی ملتی رہتی ہے. باقی ان کا کام تو پراپرٹی کا, مکھن کا, دودھ کا, پیڑوں کا, دلیوں کا, پیزوں کا, سیمنٹ کا, ان کا ہے. ان کے بچوں کی دنیا بھر کے دیکھیں کہاں وہ تعلیم حاصل کرتے. آپ کو ان کا کوئی بزنس دیکھ لیں آپ, اتنے بڑے بڑے کام ان کا, حالانکہ آپ کی صرف حفاظت کرنا دنیا میں, اور کوئی نہیں ایسا کاروبار میں. لیکن یہاں یہ ہوتا ہے. اور آئی جی ابھی اسلام آباد اور پختونخوا کو 16 کروڑ کے پلاٹ مل گئے. ذرا پوچھے پولیس کے شہداء کے فنڈ میں کہ 32 کروڑ دیا کہ نہیں دیا؟ نہیں دیا. پولیس کے کسی چھوٹے کانسٹیبل سے پوچھ لیں. وہ خیر اپنی 9 مئی کے دنوں میں مار دھاڑ کر رہے ہیں, اس وقت سے لگے ہوئے ہیں, 5,000 سے 10 لاکھ کی ان کی لگی ہوئی ہیں اپنی وارداتیں. لیکن یہ معاملہ جو سول نافرمانی کا, ترسیلات زر, فورن ریمیٹنس, اور اس پہ اوورسیز پاکستانی بڑے خوش ہیں, کیونکہ پہلے خان کا حکم نہیں تھا, اب عمران خان کا حکم آ گیا 14 دسمبر کے بعد. اربوں روپیہ یہ ایک رات میں شوکت خانم کو دیتے تھے, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جمع ہوتے دیکھے. اور یہ تو اوورسیز پاکستانیوں پر جو ظلم و ستم انہوں نے کیا ہے, ان کے گھر والوں پہ, وہ پہلے سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح ان پہ دھمکیاں دی جاتی ہیں, ان کا ووٹ کا ان کا حق چھینا گیا, انہیں دبایا جاتا ہے ہر جگہ. ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ پیسے تو تم اپنے گھر بھیجتے ہو, اب وہ نہیں بھیجیں گے, اب وہ صرف ضرورت کے بھیجیں گے. اور یہ جو مریم نواز اور یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا, ابھی تو خود کیا کہہ رہی تھی, میں پاکستانی ہوں, میرا دل پاکستانی ہے, میں پاکستانی برانڈ پہنتی ہوں. سر سے پاؤں تک ان کے ذرا شنیل کے پرفیوم دیکھیں, بربری کے بیگ دیکھیں ان کے ہاتھوں میں, کیلون کلین اور یہ جرمنی کی گاڑیاں مرسیڈیز چلا رہی ہے.
یہ فینڈی کی اٹلی کی آپ کو پتہ کتنی مہنگی برانڈ ہے. یہ سوئٹزرلینڈ کی چوپاٹ ذرا چیک کریں ذرا ان کی قیمتیں. انٹرنیشنل برانڈ میں لتھڑی معاف کیجیے گا چیف منسٹر, اور کہتی ہے میں پاکستانی برانڈ پہنتی ہوں. پاکستانی برانڈ ہے کپتان چپل, شلوار قمیض, واسکٹ, ہاتھ میں تسبیح جس پہ جنرل باجوہ کو بڑی تکلیف تھی. وہ ملنگ پہنتا تھا 804, جس کے لوگ آج جس کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں, جس کے لوگ جس طرح ڈالا میں کل ہاتھ چوم رہے, ذرا دیکھتے ہیں. اب دیکھیں یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا جو فائنل کارڈ جس کا ایک اور اس کا پہلو, ابھی ایک اور پہلو جس کی سارے صحافی کھوج میں بھی تھے, کیا ہو سکتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے اپنے وی لاگ میں ذکر بھی کیا تھا امریکہ میں سجاد برقی صاحب کا. یہ ٹیم ہے ان کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطوں میں لگے ہوئے ہیں, ٹرانزیشنل ٹیم جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی. ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کے ساتھ ملاقات ہوئی, میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی بالکل ہوئی. اس کی تفصیلات میں وہ نہیں جا رہے, نہیں بتانا چاہتے. اب کچھ لوگ بھی اسلام آباد آ رہے ہیں, اور یہ جو معاملہ ابھی اس کی دیکھیں تصدیق نصرت جاوید نے اپنے ایک پروگرام میں بھی کی ہے. اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرانزیشنل ٹیم کی طرف سے اڈیالہ جیل پیغام آیا کہ جلد ہی کوئی ٹویٹ کی صورت میں, کوئی بیان کی صورت میں وہاں سے معاملہ سامنے آئے گا, اس لیے کہ وہاں پر لوگ بڑی جان مار رہے ہیں. یہ ان کی کاوش کا نتیجہ آپ کو نظر آئے گا, اور یہی ہوگا کہ یہ انسانی حقوق کے حوالے سے خاص طور پر 26 نومبر ایک سول نافرمانی کامیاب ہوئی, ادھر سے یہ ٹویٹ آ گئی, تو پھر یہ کدھر جائیں گے سب لوگ. امریکہ میں اوورسیز پاکستانی بہت جان مار رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں بھی آپ کے سامنے پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتا, لیکن بین الاقوامی سطح پر ان کے لیے بدنامی کا باعث بننے کے لیے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں, وہ کافی ہیں. 26 نومبر کو چلائی گئی گولیاں اور خون میں لتھڑے ہوئے لوگ انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھ لیے, کوریج کر دی. غیر ملکی سفیر یہ ان کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, اور انہوں نے اوپر سے جو بلنڈر مارا بہت بڑا کہ ایک لاش بھی نہیں گری. وہ انٹرنیشنل سفیر پوچھ رہے ہیں کہ ہم سے کچھ دور کلومیٹر ریڈ زون میں عوام نظر آ رہی ہے, دن دہاڑے گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, سب کچھ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہم لائیو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا. تو جو ان کا اپنا بیانیہ تھا جھوٹ کے چونکہ پاؤں نہیں تو وہ پکڑا گیا. اب انٹرنیشنل میڈیا کی یہ ساری کی ساری چیزیں لائیو لوگوں نے BBC پہ, گارڈین میں پڑھا, اس پہ CNN پہ دیکھا, ناروے کے چینل پہ دیکھا, یہ گراؤنڈ پہ جو رپورٹر تھے, اور تحریک انصاف نے اس دفعہ احتجاج سے پہلے میڈیا کی ٹیموں کو اسی لیے انگیج کیا ہوا تھا. اس کے اثرات اب دیکھ لیں آپ. تو یہ لوگ اب دیکھیں اس معاملے میں اب یہ کوئی جنگ جیو کی اخبار تو تھی نہیں, یہ سارا کچھ سامنے آ چکا ہے. اسی لیے وزیر اعظم آرمی چیف کی طرف ملبہ پھینک رہے ہیں, آرمی چیف جو وزیر اعظم کی طرف گیند پھینک رہے ہیں, تو کہ یہ حکومت کا فیصلہ تھا اور ان کی حدود میں ہم نے آئین کے اندر رہ کے کیا ہے. بھائی وزیر اعظم سے پوچھیں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہیں آپ نے کس طرح انگیجمنٹ کے لیے ابھی انہوں نے کوشش کی تو روک دیا. اچھا یہاں تحریک انصاف کی قیادت کو بھی انٹرنیشنل میڈیا سے جڑنا ہوگا. جس طرح علیمہ خان نے آپ دیکھیں بھی ریسنٹلی استعمال انہوں نے بڑا زبردست افیکٹو کیا ہے, انہیں بھی اس طرح یہ معاملات جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ اپنے کرنے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے بڑا, آپ دیکھ لیں وہاں ان کے وہ میں دیکھ رہا تھا نائب صدر سید ذیشان حیدری کی کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, پولیس پر پتھر مارنا, پولیس والا گندی گالیاں اپنی فورس کو دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انسدادی دہشت گردی کے پرچے کراؤں گا, پتھر مارنے پہ چھوٹے چھوٹے پتھر, وہ بھی مٹی کے پتہ نہیں بنے تھے. اچھا نون لیگ ساتھ جشن بھی منا رہی ہے, شیخو پورہ کے لوگوں کا شکریہ ادا. بھائی شیخو پورہ کے لوگوں نے کیسے وہ آپ کو ووٹ دیا, ان کا شکریہ کس بات کا ادا کریں. وہ بیچارے تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمارے ووٹ بھی ڈل گئے. تو شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو لائے ہیں, جو فارم 47 والے حکومت جو بنا کے دے گئے. اچھا اب یہ سارے معاملات جو ہے انشاءاللہ آپ کو فولڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, انفولڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ان چیزوں میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. خان بڑی کیلکولیٹڈ موو کر رہا ہے, اور ابھی بھی جس طرح عمران خان نے دیکھیں یہ دو کہتے ہیں نا نیلے پہ دالا, اور اس کے بعد 2 چوٹے. ابھی خان کے پاس مزید اور بھی جو میری ایک بات ہوئی ہے, اب چونکہ قبل از وقت باتیں ہوتی ہیں بہت سی, اور ان کے اناؤنسمنٹ کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا جب تک خان کے منہ سے خود نہ الفاظ نکلیں. اور یہ معاملہ یقین کریں ان کی کمر توڑ دے گا اگر یہ پاکستان کی عوام نے, مجھے تو لگتا ہے 14 تاریخ تک سیاسی قیدیوں کی رہائی نہ ہوئی اور ان 2 پر جوڈیشل کمیشن نہ بنا, جو نہیں بنائیں گے, تو پھر 14 دسمبر کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کا اور پاکستانیوں کا امتحان شروع ہوگا, اور یہاں سے پھر ان کا زوال کا وقت شروع ہوگا. اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور ان لوگوں سے جان چھڑائے تاکہ ملک کسی سمت میں جائے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے, اور یہاں پہ دیکھیں. مجھے اجازت دے اگلے ویلاگ تک کے لیے. اللہ حافظ.